सन 1965 کی جنگ کے اندر نا جب یہ 600 ٹینکوں کے ساتھ آ گئے، یہ بھی 600 ٹینکوں کے ساتھ یہاں پر آئے، اور جب دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں حملہ ہو گیا، پتہ چلا تو پھر کیا ہوا؟ پھر ایسا ہوا کہ گجرات کے بھی نوجوان تھے، دوسرے بھی نوجوان تھے، انہوں نے کہا یہ آ گئے ہیں تو پھر ایسا کرو ہمارے سینوں کے ساتھ بم باندھ دو، آج کیا کر دو۔ اور ان کا خیال کیا تھا؟ اصل میں انہوں نے پلاننگ کی تھی، ایک اپنے فوجوں کو، اپنی ایجنسیوں کو یہاں پہ بھیجا بارڈر کے پاس، اور پتہ لگوایا انڈیا نے، پتہ یہ لگا جا کر دیکھو کہ پاکستان کے بارڈر کی کون سی سرحد کمزور ہے، کہاں پر فوج کیا ہے کم ہے، اور کہاں پر ہم حملہ کر کے پاکستان میں کیا ہو سکتے ہیں، داخل ہو سکتے ہیں، جا کر یہ پتہ لگواؤ تاکہ پاکستان میں داخل ہو۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ جم خانہ میں آ کر کیا کریں، ناشتہ کریں، اور استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ ان کی پلاننگ یہ بھی تھی کہ بادشاہی مسجد کے جو سین ہے نا اس کو شراب خانے میں بدل دیں۔ تو فوجیوں نے، ان کی ایجنسیوں نے، جاسوسوں نے جب بارڈر کا طرف دیکھا نا تو انہیں سیالکوٹ سیکٹر میں رنگپور کا جو علاقہ تھا نا وہ کمزور نظر آیا۔ یہاں پر انہوں نے رپورٹ دی، سروے کی رپورٹ دی کہ یہاں پر کیا ہے، جہاں پاکستان کی فوج بھی کم ہے اور پاکستان کی آرمی کے جوان اتنے زیادہ نہیں ہیں، یہاں اگر ہم کراس کر جاتے ہیں تو لاہور تک ہمیں کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ انہوں نے اپنے پلان کے مطابق کیا کیا، پروگرام بنا لیا، اور رات کو سن 1965 میں نا ٹینک لے کر سیالکوٹ سیکٹر میں رنگپور وہاں علاقے کے اندر آ گئے۔ اور پھر ہوا کیا، ایک کمہار کی آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، وہ کہہ رہا ہے میں رات کے وقت جنگل میں ایک گاؤں میں گیا، جب واپس آنے لگا تو ہوا کیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یاد رکھ اگر تیرے دل میں ایمان ہے، جذبہ شہادت ہے تو یاد رکھنا اللہ کامیابی تمہیں کرے گا، پاور والا بھی تمہیں بنا دے گا، اور اللہ کی طرف سے غیبی مدد بھی کیا ہوگی، تمہاری ہوگی۔ کمہار کہتا ہے کہ میں اپنے خچر کے اوپر بوریاں لاد کرنا آ رہا تھا اپنے گاؤں میں، تو میں نے کیا دیکھا، اچانک سے ایک لائٹ آئی، روشنی آئی اور میرے قریب سے تیزی کے ساتھ گزر گئی، میرے خچر نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا اور بوریاں نیچے گر گئی۔ میں اسی اسنا میں تھا کہ بوریاں کون اٹھائے، تو اسی اسنا کے اندر دوبارہ ایک لائٹ آئی اور بڑی تیزی سے میرے پاس سے گزر گئی۔ اب میں نے کہا لگتا ہے تیسری لائٹ بھی آئے گی، تیسری روشنی بھی آئے گی۔ اب کہنے لگا کہ میں تیار ہو کے کھڑا ہو گیا کہ تیسری روشنی آئے تو میں اس سے روکوں اور اسے کہوں کہ میری بوریاں نیچے گر گئی ہیں، اسے اٹھا کر خچر کے اوپر رکھوا دے۔ کہہ رہا میں تیار ہو گیا، مجھے پتا تھا تیسری لائٹ کیا ہو گئی، آئے گی۔ وہ کمہار اپنی آنکھوں دیکھا حال بتاتا ہے، کہتا ہے کہ میں کھڑا ہو گیا، جب تیسری لائٹ آنے لگی تو میں نے آواز دے کے کہا ہے اللہ کے بندے میری بوریاں گر گئی ہیں، ذرا یہ تو اٹھوا کے کیا کر دے، اوپر رکھوا دے۔ تیرا پھر ہونا کیا تھا، سنیے پھر ہوا کیا۔ وہ کمہار کہتا ہے کہ جب میں نے یہ ندا دی، یہ آرزو کی، مدد کی اپیل کی، تو وہ جو لائٹ آ رہی تھی نا اچانک سواری کے اندر تبدیل ہو گئی، خوبصورت گھوڑا بن گیا، اوپر نقاب پوش، اس نے کیا کیا، نقاب لگایا ہوا، میرے پاس آ کر سواری کھڑی ہوگی۔ پوچھا کیا ہوا، کہنا حضرت یہ بوریاں میری نیچے گر گئی ہیں، یہ بوریاں اٹھوا کے نا خچر کے اوپر رکھوا دے۔ اب کمہار کہتا ہے پھر میں نے جب یہ کہا نا، میں نے یہ کہا، اس نقاب پوش کے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ نیچے اترا نہیں، نیچے آیا نہیں، تلوار کی نوک لگائی، بوریاں میری خچر کے اوپر لاد دی۔ کہہ رہا پھر میں بوریاں بھول گیا، اپنی سواری بھول گیا، اپنے ہوش میرے اڑ گئے، اور میں نے لگام تھام لی۔ میں نے کہا جان میں دے دوں گا لیکن لگام نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ بتائیں گے نہیں آپ ہیں کون۔ یہ سن 1965 کی جنگ کی بات ہے۔ لگام تھام لی اور میں نے عرض کی کہ میں اپنی جان دے دوں گا، لگام چھوڑوں گا نہیں جب تک آپ بتائیں گے نہیں آپ ہیں کون۔ سوار نے کہا اس بات کو چھوڑ دیں، مجھے جلدی ہے، میں نے جانا ہے سیالکوٹ کے اندر، میں نے رنگپور کے علاقے کے اندر جانا ہے۔ حضرت کہ میں نہیں، بس اتنی بات ہے کہ آپ بتائیں
آپ کون ہیں اور آپ سے پہلے جو کون گئے ہیں وہ کون تھے؟ کہنے لگا پھر سن پتہ پوچھنے والے، اگر ہمارا پتہ پوچھنا چاہتا ہے تو سن لے، ہم پاکستان سے نہیں ہیں، ہم مصطفیٰ کے مدینے سے آئے ہیں۔ مدینے سے؟ پھر کہنا خچر سوار کہنے لگا، کمہار کہنے لگا حضرت چلو مدینے کا پتہ چل گیا، مدینے پہ قربان ذرا اپنا نام تو بتائیں۔ ابھی نام کا پتہ نہیں چلا، جو دو سوار پہلے گئے ہیں نا ان کا بھی پتہ نہیں چلا۔ میں جان دے دوں گا، لگام نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ اپنا نام نہ بتائیں گے اور جو پہلے گئے ہیں ان کا نام نہ بتائیں گے۔ اچھا یہ بات ہے تو پھر پوچھ، مجھے جلدی بھی ہے۔ پوچھنے والے پتہ پوچھتے ہیں نا تو پھر سن لے، جو پہلی روشنی دیکھی پھر دوسری روشنی دیکھی اب مجھے دیکھا تو سن، تو جاننا چاہتا ہے کون ہوں تو سن۔ پہلے جو گیا وہ میرا بیٹا حسن تھا، دوسرا جو گیا وہ میرا بیٹا حسین تھا، اب میں جو ہوں حسن اور حسین کا بابا علی المرتضیٰ جا رہا ہوں سیالکوٹ سیکٹر میں۔ اور پھر ہوا کیا، کہاں جا رہے ہیں حضرت؟ بڑا دیدار ہوا اور پھر پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے سن، ہماری ڈیوٹی رسول اللہ نے لگائی ہے، ہم رسول اللہ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رسول اللہ نے فرمایا اے بیٹا حسن ذرا جا سیالکوٹ رنگ پور کے علاقے میں، جس طرح تو نے کربلا میں دین بچایا تھا، آج رنگ پور میں جا کر سیالکوٹ میں میرا ملک پاکستان بچا دے۔ آج جس طرح تو نے کربلا میں دین بچایا تھا، آج جا کر کیا کر دے؟ آقا نے میری ڈیوٹی لگائی، میرے بیٹے حسن کے لگائی، میرے بیٹے حسین کے لگائی، آج جو تو نے روشنی دیکھی ہے وہ رسول اللہ کی مدد ہے جو ملک پاکستان کے لیے آئی ہے، اور رسول اللہ نے مدد بھیجی ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ انڈیا والے یہ بادشاہی مسجد کو شراب خانے میں بدلنا چاہتے ہیں، جاؤ ان کے ٹینک بھی تباہ کر دو اور ان کی فوجوں کو پیچھے ڈھکیل دو، مسجد بادشاہی کو بھی بچاؤ اور ملک پاکستان کو بھی بچاؤ۔ وہ کتنے بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ ارے نبی کو ہر چیز کی خبر بھی ہے، وہ خبر رکھتے بھی ہیں، وہ خبر دیتے بھی ہیں، اور جب غلاموں پر مشکل وقت آئے وہ خبر لیتے بھی ہیں، وہ خبر، لیکن غلام بن جائے، کیا ہو جائے؟ غلام بن جائے، امتی بن جائے تو یارا پھر کوئی دور نہیں ہے۔ آج بھی رسول اللہ تیری مدد کے لیے حسن کو بھیجے۔ کتنی پاک ہستی ہیں جن کا نام لیں تو سکون آتا ہے، جن کا ذکر کرے تو روح کو چین ملتا ہے۔ ارے وہ ہستیاں رسول اللہ تیری مدد کو بھیج دیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ غلام بن جائے، امتی بن جائے۔ ایک عالم صاحب نے بات کی، بات بڑی پتہ ہے، کہنے لگا کہ پاکستان آج بھی ترقی کر سکتا ہے، پاکستان آج بھی سب سے، یہ آیت کریمہ واضح ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم۔ یاد رکھیے محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ امتی جب امتی بن جائے تو پھر کامیابیاں ہر چیز کیا ہے؟ وہ فرما رہے تھے کہ آج پاکستان ترقی کر سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، کیا؟ کہ ہم با عمل مسلمان بن جائیں، با کردار مسلمان بن جائیں، نام کے مسلمان۔ آج بعض کا کہتے ہیں کہ مسلمان یہ کرتا ہے، مسلمان یہ کرتا ہے۔ جب مسلمان کا کردار پاکیزہ تھا نا تو یاد رکھ لوگ اس کے کردار کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج ہمارا کردار، اللہ ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عطا کرے۔ آج ہمارے اعمال دوسروں کو ہم سے دور کر رہے ہیں، ہم نے اعمال کردار اپنے آپ بندہ بناتا ہے۔ پاکستان ترقی اس وقت کرے گا جب ہم کیا کریں گے؟ با عمل با کردار مسلمان بن جائیں گے۔ تو یاد رکھ قربانیوں سے یہ ملک ملا، ہمارا خون، ہمارے بزرگوں کا خون، ہماری اولادیں، ہمارے نوجوان، انہوں نے خون دیا تو یہ ملک پاکستان بنا۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ با عمل بن جائے۔